بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز کا پہلا مرحلہ ختم کر لیا تھا. آج نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر ہم پڑھیں گے. یہ جو ڈفرینشیل ایکویشنز ہم پڑھیں گے یہ ان سے مختلف ہیں جو پہلے ڈفرینشیل ایکویشنز ہم نے پڑھی ہیں. پہلے ڈفرینشیل ایکویشنز فرسٹ آرڈر کی پڑھی تھی. اب ہم ہائر آرڈر میں سیکنڈ ہو سکتا ہے، تھرڈ ہو سکتا ہے، فورتھ ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ گھر کے اندر ایک آپ کی جنریشن ہے جس میں آپ ہیں، آپ کے بہن ہیں، بھائی ہیں، تو آپ ان کو ایک طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، ایک طریقے سے ان کا احترام کرتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، بڑے کے ساتھ احترام کے ساتھ. لیکن اوپر کی جنریشن میں اگر آپ چلے جائیں جس میں آپ کے فادر ہیں، مدر ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، یہ جو ہے ان کے ساتھ ذرا آپ احترام سے پیش آتے ہیں. اسی طرح سے ڈفرینشیل ایکویشن کی جب ہائر آرڈر پہ یا آگے کی سیڑھی پہ جب ہم چڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی احتیاط کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب ڈفرینشیل ایکویشنز آف ہائر آرڈر. سب سے پہلے ہے ہائر آرڈر لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس آرڈر تو زیادہ ہوگا لیکن یہ ساری کی ساری لینئر ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کس قسم کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہوں گی. اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ ڈفرینشیل ایکویشنز ہائر آرڈر کی ہیں یا یہ فرسٹ آرڈر کی ہیں. لاسٹ لیکچر جب میں نے وائنڈ اپ کیا تھا تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہی تھا. کسی جگہ پہ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر نظر نہیں آیا تھا یا وائی ڈبل ڈیش نظر نہیں آیا تھا. اگر کبھی نظر بھی آیا تھا تو ہم نے اس کو ریڈیوس کر دیا تھا فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن میں. اب آج کے بعد سے کافی دن تک ہمارے پاس یہ ڈی ٹو وائی بائی ڈی ایکس اسکوائر نظر آئے گا آپ کو، یا ڈی فور وائی بائی ڈی ایکس فور نظر آئے گا، یا ان جنرلی ڈی این وائی بائی ڈی ایکس ٹو دی پاور این نظر آئے گا آپ کو. یہ پاور میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی ڈیریویٹو ہے nth آرڈر کا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. ان کو ہم نے پہلے کلاسیفائی کرنا ہے. کلاسیفائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو گروپنگ کرنی ہے اور ان کا ہم نے سولوشن کا طریقہ کار اسٹڈی کرنا ہے کہ اگر یہ ایک طرح کی ڈفرینشیل ایکویشنز آ جائیں تو اس کو کیسے سالو کریں گے، یہ دوسری طرح کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو کیسے سالو کریں گے. وہی طریقہ کار جو کہ ہم نے فرسٹ آرڈر میں فالو کیا تھا، یہ اسی کے انالوگس ہے جو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کے اندر ہم نے طریقہ اپنایا تھا. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہائر آرڈر کی ہوتی کیسے ہے. لیٹ سی دس سلائڈ وچ از کمنگ ان فرنٹ آف یو. سب سے پہلے جو ہے ڈفرینشیل ایکویشن آف دی فارم اے این ایکس ڈی این وائی اوور ڈی ایکس ٹو دی پاور این پلس اے این minus 1x dn minus 1y over dx n minus 1 and so on and so forth plus a1x dy by dx plus a naught xy is equal to gx. اس کو دوسرے فارم میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں. وہ فارم وہ ڈیش والا فارم ہے نا جس میں آپ y تو ایسے لکھتے ہیں لیکن ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو ہم وائی ڈیش لکھ لیتے ہیں. تو یہ اکویشن کیسے ہوگی؟ اے این ایکس وائی این پلس اے این مائنس ون ایکس وائی ان دی سپر اسکرپٹ این مائنس ون اینڈ سو آن سو فورتھ اے ون ایکس وائی ڈیش plus a naught x y is equal to gx. اب یہ جو ہمارے پاس a naught ہے، a1 ہے، an ہے، یہ gx ہیں، یہ سارے کے سارے فنکشنز آف x ہیں. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ اس کے اندر an جو ہے آپ کے پاس یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لینئر ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹ. یہ جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی سلائڈ کے اوپر یہ جنرل ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس کے اندر اے ناٹ، اے ون، اے ٹو سارے کے سارے فنکشنز آف ایکس ہے. یہ ایک موسٹ جنرل فارم آف ڈفرینشیل ایکویشن ہے جس میں جی ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس دیا ہوا ہے، دیٹ از آلسو اے فنکشن آف ایکس. لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے جیسے ہم نے فرسٹ آرڈر میں کیا تھا پہلے آسان چیزیں کی تھیں پھر اس کو کمپلیکیٹڈ کرتے چلے گئے تھے. تو ہم سب سے پہلے جو ڈفرینشیل ایکویشن پڑھیں گے وہ کون سی ہوں گی؟
डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसके अंदर कोफिशिएंट जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे. ठीक है, तो वो चीजें हमने पहले स्टडी करनी है. वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर A0, A1, A2 एन अप टू AN ये सारे के सारे कांस्टेंट दिए हुए हैं. तो ये हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले स्टडी करेंगे. दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज AN dny by dxn plus AN minus 1 dn minus 1y over dxn minus 1 and so on and so forth. A naught y is equal to gx. अब यहां पर A0, A1 up to AN they are all real constant. इसको कहते हैं हम equation which is non-homogeneous, या this is called a non-homogeneous differential equation. If gx is equal to 0 तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा. जब राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 हो जाए तो ये हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. मैंने अभी आपके सामने दो डिफरेंशियल इक्वेशंस की एग्जांपल दी. पहली एग्जांपल वो थी जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ थे, और जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसके अंदर हमारे पास जो A0, A1, A2 अप टू AN थे सारे के सारे कांस्टेंट थे. तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ये अलग चीज हो गई. इसके बाद मैंने ये बताया कि gx अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे 0 है तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन गई इसे कहते हैं एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये बहुत अहम रोल अदा करेगी आगे देखते हुए. अब हमने जिस वक्त ये स्टडी किया था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमने कहा था ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर उसके साथ हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हुई हों या इनिशियल कंडीशन दी हुई हों या बाउंड्री कंडीशन दी हुई हों, तो इनिशियल कंडीशन साथ में दी हुई है तो हम कहते थे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और अगर आपके पास बाउंड्री कंडीशन दी हुई है तो उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते थे. यही चीज एग्जैक्टली यहां पर भी है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी है और हमारे पास बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी है. किस केस के अंदर अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस सम कंडीशंस. कंडीशंस कौन सी? इनिशियल कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशंस विद बाउंड्री कंडीशंस इज कॉल्ड ए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. चाहे वो हायर ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की है, उसको हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो चीजें हैं वो है हमारे पास. Now we have discussed this associated differential equation. We proceed to the initial value problem. और initial value problem आपके पास क्या है ये चीज नजर आ रही होगी. अगर हम इसको लिखें इस तरीके से कि हमारे पास एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ANX dny over dx power n plus AN minus 1x dn minus 1y over dx n minus 1 up to so on A naught xy is equal to gx. This is subject to yx is equal to y naught, y dash x naught is equal to y naught dash, and so on. Y n minus 1 x naught is equal to y naught n minus 1. यानी आपको कंडीशन दी हुई है टू स्टार्ट विद, जहां से आपने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कहा कि y naught dash and so on they are all arbitrary constant, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आ गया. अगर हम सपोज करें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज है स्पेसिफाइड वैल्यूज y at the given x naught is equal to y naught and y dash at the point x naught is equal to y naught dash and so on so forth. तो ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास, इनको हम कहते हैं कि ये इनिशियल कंडीशंस हैं. ये तो मैंने आपको अभी डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की बताई थी. अगर इसको हम सेकंड ऑर्डर की डिफाइन करें और इसका इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाएं तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा. अगर हम कहें कि A2 into d2y by dx square plus A1 dy by dx plus A naught y is equal to gx, ये एक फंक्शन है. gx जो है आपके पास, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसके साथ हमें दो कंडीशंस और लगानी पड़ेगी जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं कि y की वैल्यू एट x नॉट क्या है,
यानी टू स्टार्ट विद, या y एट 0 क्या है, इसी तरीके से y डैश की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या है या x नॉट पे क्या है। तो ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास दो आई हैं यहां पर। अगर आपको याद हो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन होती थी या एक बाउंड्री कंडीशन हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक आता था और उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास या हमें चाहिए होती थी एक कंडीशन। लेकिन यहां पे जैसे मैंने अभी बताया कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास दो कंडीशन दी हुई होनी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पास है तो आपके पास n इनिशियल कंडीशंस दी हुई होनी चाहिए, या आपके पास n बाउंड्री कंडीशन, जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे तो वो हम स्टडी करेंगे। अब हम देखते चले कि क्या किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होता भी है या नहीं है। ये जो मैंने अभी आपसे बात की है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कभी होगा कभी नहीं भी होगा, और देखेंगे कि क्या कंडीशन है कि किस वक्त उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक होता है या कई सोल्यूशन हो सकते हैं, मल्टीपल सोल्यूशंस। आपने देखा होगा अक्सर इक्वेशन सॉल्व करते हैं जब, तो उसके अंदर मल्टीपल सोल्यूशंस आया करते हैं। यहां पर भी हम देखेंगे कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी हुई है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन आएगा, और अगर सोल्यूशन आएगा तो क्या वो यूनिक होगा या नहीं होगा। ये एक हमने खास अहम एक थ्योरम है जो कि हम अब देखेंगे, आपके पास स्लाइड पर भी आएगा, आपके नोट्स में भी होगा, किताब में भी होगा। ये एक अहम कंडीशन है जो कि याद रखनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट दिस थ्योरम इज। ये थ्योरम है एग्जिस्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन एंड यूनिकनेस ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो इसके बारे में है, हम पढ़ते हैं, स्लाइड देखते हैं कि ये थ्योरम है क्या चीज, क्योंकि थ्योरम में तो एग्जैक्ट वर्डिंग होनी चाहिए ताकि हम उसको याद रखें और उसको हम फॉलो करें। तो ये हमारे पास है कि अगर आपके पास an(x) an-1x up to a0x and gx if they are continuous on an interval I, और ये कंडीशन दी हुई हो an(x) is not equal to 0 for all x belonging to that interval। ये कंडीशन है कि आपके पास जितने a's दिए हुए हैं और gx they should be all continuous उस इंटरवल के दरमियान जहां पर आप इसको स्टडी कर रहे हैं, और an(x) की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू I, एंड इफ x इज इक्वल टू x नॉट, यानी कोई पॉइंट दिया हुआ है उस इंटरवल का, देन सोल्यूशन yx ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एग्जिस्ट ऑन I एंड इज यूनिक। इसको एलिब्रेट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। ये जो मैंने अभी आपसे एक बात की है वो ये बात की है कि आपके पास जितने भी दिए हुए हैं ना ए नॉट की कोफिशिएंट जो है, और आपके पास जो राइट हैंड साइड पे gx दिया हुआ है, ये सारे के सारा कंटिन्यूस है किसी भी एक इंटरवल के दरमियान, और आपके पास an(x) फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ये 0 नहीं है, तो आपके पास अगर कोई पॉइंट x नॉट एग्जिस्ट करता हो उस इंटरवल का, तो आप कहेंगे कि वहां पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। ये जो चीज है हम इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, और वो एग्जांपल आपके पास यहां पर स्क्रीन पे आई हुई है। इस एग्जांपल को लेते हैं एंड वी ट्राई टू सॉल्व दैट वन। ये एग्जांपल क्या है आपके पास, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 12x। अब दो कंडीशंस दी हुई हैं इनिशियल कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, y0 इज इक्वल टू 4 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 1। अब ये जो सवाल है इसमें हमने करना क्या है, क्या हमने इसका सोल्यूशन मालूम करना है। आप पूछ सकते हैं कि इसका सोल्यूशन तो आपने बताया नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू समथिंग, क्या वो फंक्शन इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। कैसे हम चेक करेंगे, अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ हो, आप y डैश मालूम कर सकते हैं, y डबल डैश मालूम कर सकते हैं, और उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो कंडीशंस आपके पास दी हुई हैं इनिशियल कंडीशंस, ये सेटिस्फाई होती या नहीं होती हैं। इस केस के अंदर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, वो देखते हैं इस एग्जांपल के अंदर, इस स्लाइड के अंदर। फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 3x।
اب آپ اس کو 2 دفعہ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا؟ d2y/dx² از اکول ٹو 12e⁻²x پلس 4e⁻−2x. یہ جو d2y/dx² آپ کے پاس آیا، اس کو آپ جو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کریں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، یعنی d2y/dx² مائنس 4y، اس کی ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی 12x، یعنی کہ یہ سیٹسفائی کرتا ہے. دوسری چیز یہ کنڈیشن آپ لگائیں، انیشیل کنڈیشن دیٹ از گیون بائی y0، یعنی ویلیو آف دس فنکشن ایٹ x=0 وہ دی ہوئی آپ کے پاس 4. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہمارے پاس دی ہوئی ہے. سملرلی اس کی سیکنڈ کنڈیشن بھی آپ لگائیں. سیکنڈ کنڈیشن میں ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے ویلیو کس کی، y' کی ایٹ x=0. وہ آپ کے پاس کیلکولیٹ کریں گے آئے گی 6 - 2 - 3 which is equal to 1. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فنکشن دیا ہوا ہے y is equal to 3e⁻² plus e⁻−2x minus 3x. This is a solution of the initial value problem. تو ہم نے اس کا سولوشن نکال لیا. اب یہ جو ہم نے سولوشن نکالا، یہ ہم نے کیسے نکالا اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اسی کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہوگی. وہ کیا ہے ہمارے پاس جو ہم نے آبزرو کیا اس کے اندر؟ فرسٹ تھنگ از کہ یہ جو اکویشن ہے ہمارے پاس از لینئر ڈفرینشیل اکویشن. پہلی چیز آبویس ہے، اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ دی کوفیشنٹ بینگ کانسٹنٹ. یہ سارے کوفیشنٹ جتنے بھی دیے ہوئے کانسٹنٹ ہیں تو کنٹینیوس ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ دا لیڈنگ کوفیشنٹ ان a2x. جو a2x ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے؟ یہاں پہ 1 دیا ہوا ہے which is not equal to 0. جتنے بھی آپ اس کی ویلیو رکھیں گے x کی، کیونکہ کانسٹنٹ ہے تو وہ دیٹ ول بی نان زیرو. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ فنکشن ہے y is equal to 3e⁻²x plus e⁻−2x minus 3x is the unique solution. تو یہ جو ہمارے پاس تھیورم ہم نے پڑھا تھا اور اس کی کنڈیشن یہاں پہ سیٹسفائی ہوتی ہیں، تو جو سولوشن ہمارے پاس ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیں آپ کہ یہ جو فنکشن دیا ہوا ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہے. اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ سولوشن یونیک ہے. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپل ہے یہ انیشیل ویلیو پرابلم کی ہے. اس کو پہلے ہم پڑھتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا یہ جو تھیورم کی مدد سے کہ یہ جو ہمارے پاس فنکشن ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہے، یا اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں کیا انیشیل ویلیو پرابلم کا سولوشن ہے یا نہیں ہے. لیٹ اس سی دس تھنگ. ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن جو ہے دس از گیون بائی 3y'' یعنی dqy/dx³ plus 5y'' minus y' plus 7y is equal to 0. اب یہ کیونکہ تھرڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کے اندر ہمیں 3 انیشیل کنڈیشنز دی ہوئی ہونی چاہیے. اس میں دیا ہوا ہے y at 1 is equal to 0, y' at 1 is equal to 0, y'' 1 is equal to 0. Now we can say that this problem possesses the trivial solution. ٹریول سولوشن کیا ہوتا ہے جس میں y کی ویلیو ہم 0 لے لیں، کیونکہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دس اکویشن از ہوموجینئس لینئر ڈفرینشیل اکویشن. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از the coefficient of the equation are constants. Third is being constant the coefficients are continuous. And the fourth one, the last one is the coefficient a3 which is given by 3 is not equal to 0. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس y is equal to 0 تھا is the only solution of this initial value problem. تو یہ ہمارے پاس اس کا سولوشن آ گیا اس کنڈیشن کی مدد سے. لیکن اس کے اندر بفور وی پروسیڈ فردر آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اگر ہمارے پاس an is not equal to 0 اور ہمارے پاس اگر اتفاق سے anx 0 ہو جائے، ہم نے جو کنڈیشن کی تھی نا ابھی جس کے اندر an is not equal to 0 تھا، لیکن اگر ہمارے پاس بائی چانس anx is 0 ہو جائے تو ڈفرینشیل اکویشن جو ہمارے پاس ہے
وہ کیسے بنے گی اور اس کے اندر کیا کنڈیشنز ہوں گی. وی وڈ سے کہ اگر a(n(x) = 0 in any given differential equation for some x belonging to that very interval, the solution of initial value problem may not be unique or solution of initial problem may not even exist. یہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ دو باتیں کی. پہلی بات تو یہ کی کہ جس کے اندر an جو لیڈنگ کوفیشینٹ ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر 0 ہو جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آپ کو نہ ملے. اٹ ول ناٹ ایگزسٹ, اٹ مے ناٹ ایگزسٹ. یا دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایگزسٹ کر رہا ہے تو یونیک نہیں ہو. تو یہ an بہت امپورٹنٹ اور اہم رول ادا کرتا ہے. تو اگر an از ناٹ اکول ٹو 0 تو لائف ایزی ہے, لیکن an از اکول ٹو 0 اگر ہو جائے, دیکھنے میں تو یہ کہ بڑا آسان ہے کہ 0 ہو گیا تو سولوشن آپ کے پاس آسانی سے آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر آپ کو تھوڑی سی اور تگ و دو کرنی پڑے گی. تو اب ہم تھوڑی سی اور ایگزامپل لیتے ہیں اور سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دوسرا انیشیل ویلیو پرابلم لیتے ہیں اور اس کی ایگزامپل لے کے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو انیشیل ویلیو پرابلم ہے کیا اور اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. ہمارے پاس فنکشن دیا ہوا ہے کہ y از اکول ٹو سی ایکس اسکوائر پلس ایکس پلس 3, وائی از اکول ٹو سی ایکس اسکوائر پلس ایکس پلس 3, اور انیشیل ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے آپ کے پاس ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2xy dash plus 2y is equal to 6. The value of y at x equal to 0 is 3. The value of dy by dx at x equal to 0 is 1. تو اب دیکھیں آپ کے پاس کیا یہ جو فنکشن دیا ہوا ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. جی, اس کو پہلے آپ ایک دفعہ ڈفرینشیٹ کریں, دوبارہ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب آتا ہے, ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2xy ڈیش پلس 2y. اس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس الٹیمیٹ جواب آ جائے گا 6, یعنی کہ ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2xy ڈیش پلس 2y کی ویلیو 6 آ گئی. یہ آپ کا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو فنکشن ہے یہ اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اسی طرح سے کنڈیشن دیکھیں کہ y 0 is equal to 0 implies آپ کے پاس کیا آیا 3 is equal to 3, یعنی دونوں سائڈس بیلنس ہیں. یہ فنکشن یہ انیشیل کنڈیشن کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے. دوسری کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا ہے y ڈیش 0 is equal to 1, اور یہ آپ کے پاس اس میں بھی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی 1 ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی 1 آ گیا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکشن ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے انیشیل ویلیو پرابلم کو سیٹسفائی کرتا ہے. اس کے اندر بھی ہم وہی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویشن ہمارے پاس لینئر تھی, یعنی لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. اس کے کوفیشنٹ جو تھے نا وہ آپ کے پاس کیا پالینومیل دیے ہوئے تھے, کیونکہ پالینومیل ہے دے آر کنٹینیوس فنکشن ایوری ویئر. اور جو فنکشن جی ایکس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس دیا ہوا تھا 6 ہے, دیٹ از آلسو کانسٹنٹ ایوری ویئر اینڈ کنٹینیوس ایوری ویئر. اور جو لیڈنگ کوفیشنٹ a2x کا تھا, یعنی وہ کیا ہے آپ کے پاس لیڈنگ کوفیشنٹ a2x از اکول ٹو ایکس اسکوائر از اکول ٹو 0 ایٹ ایکس اکول ٹو 0 اس انٹرول کے دوران. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو a2x ہمارے پاس 0 ہے اس پوائنٹ پر, تو اس ڈفرینشیل ایکویشن کا آپ کے پاس ایک نان یونیک سولوشن آئے گا. یہ جو ہم نے اوپر کنڈیشن بتائی ہے یہ یہاں پر ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل دیکھی اور ایگزامپل ہم نے سالو کی, اس کے اندر سولوشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک نان یونیک آیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمارے پاس a2x جو یہاں پہ دیا ہوا تھا ایکس اسکوائر, یہ جو انٹرول ہے مائنس انفینٹی ٹو پلس انفینٹی, یہ 0 پر 0 آ گیا, تو a2x 0 ہو گیا نا. تو اس کیس کے اندر ہمارے پاس یہ سولوشن یونیک نہیں رہا, اور یہ جو کنڈیشن ہم نے ابھی ڈیفائن کی تھی یہ یہاں پر اپلائی ہو گئی اور سیٹسفائی ہو گئی اور سرٹیفائی ہو گئی. اسی کو لے کے اب آگے چلتے ہیں, آگے بھی کچھ ایگزامپل فردر سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیشیل ویلیو پرابلمس کی. نیکسٹ ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں
لیکن نیکسٹ ایگزامپل دیکھنے سے پہلے ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم کی کچھ ڈیفینیشن سے اگر ہم وہ یہاں پر پڑھ لیں دیکھ لیں تو ہمارے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ابھی انیشیل ویلیو پرابلم ڈیفائن کر لیا ہے، ہم نے اس کی انیشیل کنڈیشن بتا دی ہیں. اسی طریقے سے باؤنڈری ویلیو پرابلم ہے. باؤنڈری ویلیو پرابلم میں کیا آپ کے پاس ہے، یہ کنڈیشنز دی ہوئی ہوں گی آپ کو باؤنڈری کے اوپر. یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو کہ انیشیل ویلیو کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی. اس کو تھوڑا سا اور فارملائز جنرلائز کر لیں کہ وہاں پہ تو جس وقت آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن باؤنڈری کنڈیشن ذرا مشکل سے ڈیفائن ہوتی ہیں، تو اس کو ہم ذرا اور کمپریہنسولی اسٹڈی کر لیں گے. فار سیکنڈ آرڈر لینئر ڈفرینشیل اکویشن the problem will be a2x d2y by dx square plus a1x dy by dx plus a naught xy is equal to gx, subject to the conditions that y at a is equal to y naught and y at b is equal to y1. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے ہیں. اور جو کنڈیشن دی ہوئی ہیں آپ کے پاس وائی اے از اکول ٹو وائی ناٹ اینڈ وائی بی از اکول ٹو وائی ون، دے آر کالڈ باؤنڈری کنڈیشنز. اگر آپ کے پاس یہ چیز ٹھیک ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور ایک ایگزامپل کرتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے آپ کے پاس، اگر ہم ایک فنکشن لے لیں y از اکول ٹو 3x اسکوائر مائنس 6x پلس 3، ہم اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے از اے سولوشن آف دی باؤنڈری ویلیو پرابلم گیون بائی x square y double dash minus 2x y dash plus 2y is equal to 6, subject to the condition that y1 is equal to 0, y2 is equal to 3. تو آپ اگر اس کا dy by dx معلوم کریں تو کیا آ جائے گا، that will be equal to 6x minus 6 and d2y by dx square will be equal to 6. یہ اگر آپ سبسٹیچیوٹ کریں اس ڈفرینشیل اکویشن کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ کے پاس 6 آ جائے گا which is the same as right hand side. اب یہ جو کنڈیشنز ہیں آپ کے پاس یہ لگائیں y1 یعنی the value of y at x equal to 1 and the value of y at x equal to 2، تو آپ کے پاس یہ پتہ چلے گا کہ یہ کنڈیشنز بھی سیٹسفائی ہو رہی ہیں. جب یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فنکشن y ہم کو جو دیا ہوا ہے it satisfies both the differential equation and the boundary condition. اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو y دیا ہوا ہے فنکشن از اے سولوشن آف دی باؤنڈری ویلیو پرابلم. یہ جو ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم کی ڈیفینیشن آئی اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ایگزامپل کی، تو ہمارے پاس یہ ایک جنرل سا کیس نہیں تھا، یہ ایک پرٹیکولر کیس تھا جس کے اندر ہم نے ایگزامپل لیا. لیکن اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا فارملائز کریں اور باؤنڈری کنڈیشنز کچھ اسپیسیفکلی ڈیفائن کر دیں تو ہمارا یہ مسئلہ جو ہے یہ فارملائز ہو جائے گا، یا جو ہمارا پرابلم ہے یہ فارملائز ہو جائے گا. کچھ باؤنڈری کنڈیشنز کو ہم جس طریقے سے ابھی میں نے بتایا کہ انیشیل کنڈیشنز کے ہی پیٹرن پر ہے، لیکن یہ کسی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے. انیشیل کنڈیشن اسٹارٹنگ پر ہے اور باؤنڈری کنڈیشن کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، ایٹ ایکس اکول ٹو اے، ایٹ ایکس اکول ٹو بی، ایکس اکول ٹو ڈی، واٹ ایور اٹ از. تو وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں وہ ہم ابھی آگے اس میں ڈیفائن کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک باؤنڈری ویلیو پرابلم سیکنڈ آرڈر کا ہے تو ہمارے پاس پاسبل باؤنڈری کنڈیشنز کیا کچھ ہو سکتی ہیں. ڈفرینشیل اکویشن وہی ہوگی آپ کے پاس a2 d2y by dx square plus a1 dy by dx plus a naught y is equal to gx. تو اس کے اندر پاسبل باؤنڈری کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم اس سلائڈ کے اندر جو نیکسٹ آپ کے پاس آئے گی. اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے آپ کے پاس کہ y a is equal to y naught and yb is equal to y1, y dash at a is equal to y naught dash, yb is equal to y1, ya is equal to y naught and y dash b is equal to y1 dash. Similarly, y dash a is equal to y naught dash and y dash b is equal to y1 dash. اس میں کافی جگہ ڈیشز ہیں، ذرا سا کنفیوز مت ہوئیے گا. دو جگہ ویلیوز y کی معلوم کی گئی ہیں ایٹ a اینڈ b، اور دو جگہ ویلیوز معلوم کی گئی ہیں y ڈیش کی ایٹ a اینڈ b. اور جب ویلیو اس کی ایٹ a ہے تو y ناٹ ہوگا، جب ویلیو b ہے تو y1 ہے. تو اس کو اگر کسی جگہ کنفیوژن ہے اور کہیں اگر آپ کے پاس نظر نہیں آ رہا یا مس پرنٹ ہے تو یہ چیزیں یاد رکھیے گا.
لیکن یہ خیال رکھے کہ آپ کے پاس y0 ڈیش y1 ڈیش یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کانسٹنٹ ہیں. یہ جو جنرل کنڈیشن ہمارے پاس آتی ہے اس کی باؤنڈری ویلیو پرابلم کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا اگر لینئر کمبینیشن آپ لیں تو وہ ایک کنڈیشن بنتی ہے. واٹ آئی ہیو سیڈ جسٹ ناؤ از کہ اگر ان چاروں پیئرس کو ہم کمبائن کر لیں اور اس کا ایک لینئر کمبینیشن بنائیں تو وہ بھی ایک باؤنڈری کنڈیشن ہوگی. وہ کیا ہوگی آپ کے پاس؟ alpha 1 وائی اے پلس بیٹا 1 وائی ڈیش اے از اکول ٹو گیما 1 اور alpha 2 وائی بی پلس بیٹا 2 وائی ڈیش بی از اکول ٹو گیما 2، جبکہ alpha 1 alpha 2 بیٹا 1 بیٹا 2 they all belong to the interval 0 and 1. اس سے ہم ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ a boundary value problem may have several solutions, a unique solution or no solution at all. یہ جو ابھی ہم نے باؤنڈری کنڈیشنز اسٹڈی کی، اس کو ہم نے دیکھا، اس کو ہم نے آبزرو کیا، تو الٹیمیٹلی کیا چیز ہمارے ذہن میں آئی، ہمارے پاس آئی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ہے کہ اس سے ہم نے کوئی چیز ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے. کبھی باؤنڈری ویلیو پرابلم کا ایک سولوشن ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اگر ہوگا کبھی یونیک ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں ہم کچھ ایگزامپلس لیں گے، ان کو سالو کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کنڈیشنز کس جگہ پر کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم ایگزامپلس لیں گے اور اس کو سالو کریں گے، اس سے کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو جناب یہ کچھ ایگزامپلس ہیں باؤنڈری ویلیو پرابلمس کی. اس کو لیتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلی ایگزامپل کیا کہتی ہے، اس میں کیا کنڈیشنز ہم نے لگائی ہیں اور کیسے اس کو ہم سالو کریں گے. اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل لیں گے اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہ چیزیں ہم کرتے ہی رہیں گے، اس سے اب ہمارا چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اس کو ماسٹری نہ کر لیں، اس میں ہم مہارت حاصل نہ کر لیں. So let's start straight away to the examples. Example number 1 ہے، ایک فنکشن دیا ہوا ہے y is equal to c1 cos 4x plus c2 sin 4x اور ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے y ڈبل ڈیش پلس 16y is equal to 0 y0 is equal to 0 and y pi by 2 is equal to 0. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پہلے y ڈیش معلوم کر لیں، وہ آپ کے پاس آ جائے گا -4c1 sin 4x پلس 4c2 cos 4x. y ڈبل ڈیش کیا جائے گا آپ کے پاس -16 انٹو c1 cos 4x پلس c2 sin 4x. اسٹریٹ فارورڈ ڈفرینسیشن ہے، تو y ڈیش اور y ڈبل ڈیش آپ نے معلوم کر لیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو y ڈبل ڈیش پلس 16y آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 0 آ جائے گا. اس سے ثابت ہوا کہ جو فنکشن دیا ہوا ہے آپ کے پاس c1 cos 4x پلس c2 sin 4x سیٹسفائی کرتا ہے ڈفرینشیل اکویشن کو. اب کنڈیشن اپلائی کریں y0 is equal to 0، تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا c1 is equal to 0. جب c1 0 ہو گیا تو آپ کے پاس جو فنکشن تھا اوریجنل وہ ریڈیوس ہو گیا اسمالر فنکشن کے اندر، اینڈ دیٹ ول بی گیون بائی y is equal to c2 sin 4x. اب یہاں اس اسٹیپ کے بعد ذرا سا محتاط ہونا پڑے گا. اگر ہم کنڈیشن اپلائی کریں جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے، وہ کنڈیشن ہے کہ دا ویلیو آف y ایٹ پائی بائی 2 از اکول ٹو 0، تو اس سے ہمارے پاس دو چیز آ جاتی ہیں، either c2 is equal to 0 اور sin 2 pi is equal to 0. لیکن ہمیں پتا ہے کہ sin 2 pi تو 0 ہوتا ہی ہے، تو دی کنڈیشن از سیٹسفائڈ فار اینی چوائس آف c2، یعنی c2 کی آپ کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں، جو بھی ویلیو لیں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو سولوشن آیا y is equal to c2 sin 4x اور c2 کی کچھ بھی ویلیو ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہم نے ایگزامپل لی اس کے اندر ہمارے پاس اس کے جواب میں y is equal to c2 sin 4x، یعنی c2 ایک آ رہا ہے جو کہ ایک آربیٹری کانسٹنٹ ہے، اس کی ویلیو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لیں. ہمارے پاس کیا آ گیا؟ انفائنائٹ نمبر آف سولوشن آ گئے. میں c2 کی ایک ویلیو لیتا ہوں، آپ کچھ لے لیں، یہ کچھ لے لیں، یہ کچھ اور لے لیں، تو سب کے جواب صحیح ہوں گے. وی ہیو گاٹ انفائنائٹ نمبر آف سولوشن. تو اس سے جو ہمارے پاس پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انفائنائٹ نمبر آف سولوشن ہو سکتے ہیں کسی بھی باؤنڈری ویلیو پرابلم کے. تو یہ ایک
جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ یہاں پہ سرٹیفائی ہو گیا, ٹیسٹیفائی ہو گیا. آگے چلتے ہیں, دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کنڈیشن دی ہوئی ہے, کیا فنکشن ہے ہمارے پاس, اور کون سی ڈفرینشیل اکویشن ہے, اس کو ہم کیسے سالو کریں گے. ہمارے پاس باؤنڈری ویلیو پرابلم دیا ہوا ہے y ڈبل ڈیش پلس 16y از اکول ٹو 0, دی ویلو آف y از اکول ٹو 0 اینڈ دا ویلو آف y ایٹ پائی بائی 8 از اکول ٹو 0. تو یہ وہی سوال ہے, اس میں صرف کنڈیشنز ڈفرینٹ دی ہوئی ہیں. اب اس کنڈیشن میں ہمارے پاس اگر آپ اپلائی کریں تو y ڈبل ڈیش پلس 16y از اکول ٹو 0 تو سیٹسفائی کرے گا کون سا فنکشن, جو فنکشن ابھی ہم نے پہلے لیا تھا c1 cos 4x پلس c2 sin 4x. اور جو پہلی کنڈیشن تھی y از اکول ٹو 0 از اکول ٹو 0 gives you c1 از اکول ٹو 0. دوسری کنڈیشن جب ہم نے لگائی دا ویلو آف y ایٹ پائی بائی 8, تو اس سے ہمارے پاس c2 کی ویلو بھی 0 آ گئی. دس امپلائز دیٹ دا ویلو آف c1 اینڈ c2 بوتھ آر 0. Therefore y is equal to 0 is the only solution of the boundary value problem. تو یہ تو اس کا ایک آسان سا سولوشن آ گیا. اگر اسی کے اندر ہم کنڈیشن چینج کریں, کنڈیشنز کیا چینج کریں کہ اگر ہم ڈفرینشیل اکویشن اسی کو رکھیں اور y 0 از اکول ٹو 0 ہی رکھیں, لیکن دا ویلو آف ایٹ پائی بائی 2 ہمیں دی ہوئی ہو اینڈ دیٹ ویلو از اکول ٹو 1. اب ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سالو دا ڈفرینشیل اکویشن y ڈبل ڈیش پلس 16y از اکول ٹو 0 subject to the boundary condition y0 is equal to 0 and y pi by 2 is equal to 0. That is the value of y at pi by 2 is equal to 1. میں اس کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں. We have to solve the differential equation y double dash plus 16y is equal to 0 subject to the boundary conditions that the value of y at x equal to 0 is equal to 0, the value of y at pi by 2 is equal to 1. اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ جو y is equal to c1 cos 4x plus c2 sin 4x اس کا ایک سولوشن ہے یا اس کو سیٹسفائی کرتا ہے. اور پہلی کنڈیشن اگر ہم لگائیں گے y 0 is equal to 0 تو c1 تو ہمارے پاس 0 آ جائے گا. لیکن سیکنڈ کنڈیشن میں جب ہم لگائیں گے y at pi by 2 is equal to 1 تو ہمارے پاس ایک کنٹراڈکشن آ جائے گی. اور وہ کنٹراڈکشن کیا ہے کہ 1 is equal to 0. کبھی 0 1 کے برابر ہوا ہے, کبھی بھی نہیں. تو ہمارے پاس اس سے ثابت ہوا کہ اس باؤنڈری ویلیو پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی ایگزامپلس لی ہیں آپ کے سامنے, یہ ایگزامپل تو ایک ہی تھی لیکن باؤنڈری کنڈیشنز ویری کرتی تھی. فنکشن بھی ایک ہی تھا جو اس کو سیٹسفائی کرتا تھا, لیکن الٹیمیٹلی ہمارے پاس آنسر ڈفرینٹ آئے. کبھی ہمارے پاس انفائنائٹ سولوشن آیا, کبھی ہمارے پاس نو سولوشن آیا, اور کبھی ہمارے پاس سولوشن آ گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک باؤنڈری ویلیو پرابلم کے کئی آؤٹ کم ہو سکتے ہیں. اس کا اٹ میں ہیو اے سولوشن, اٹ میں ناٹ ہیو سولوشن, اٹ میں ہیو انفائنائٹ نمبر آف سولوشنس. تو یہ جناب ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم نے پہلے فرسٹ آرڈر کے اندر شاید نہیں پڑھی تھی. کیوں یہ چیز نہیں ہوئی نا. اب اور کچھ ڈیفینیشنز ہیں, ان ڈیفینیشنز کو ہم اسٹڈی کر لیں تاکہ اپنا جو اسٹرکچر ہے وہ فارملائز ہو جائے اور آگے ہم چلنے کی کوشش کریں. نئی ڈیفینیشنز دو ہیں, ایک ہے لینئر ڈیپینڈنس اور ایک ہے لینئر انڈیپینڈنس. ڈیپینڈنس کے بارے میں آپ کو پتا ہے, انڈیپینڈنس کے بارے میں پتا ہے. مثال کے طور سے اگر اس وقت آپ فیس اپنے ماں باپ سے لے رہے ہیں اور وہ آپ کی کھانے پینے کا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن آپ اگر خوش نصیب ہیں تو آپ جاب کر رہے ہیں اور اپنی فیس بھی خود دے رہے ہیں, اپنا خرچہ بھی خود نکال رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, شاید آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو اسی طرح کی کچھ ڈیفینیشنز یہاں پر بھی ہیں, لینئر ڈیپینڈنس اور لینئر انڈیپینڈنس. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ لینئر ڈیپینڈنس کیا ہے اور اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے ان ٹرمز آف میتھمیٹکس. جنرلی تو آپ نے دیکھ لیا, لیکن ان ٹرمز آف میتھمیٹکس اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس سیٹ آف فنکشنز دیے ہوئے ہیں f1 f2 f3 ہے سو آن, ہم کب کہیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں یا کب ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دیٹس واٹ وی ول ڈیفائن ہیئر.
ڈیفینیشن ہے کہ اے سیٹ آف فنکشنز f1x, f2x and so on up to fnx is said to be linearly dependent on an interval I if there exists constants c1, c2, cn, not all zero, such that c1 f1x plus c2 f2x and so on cn fnx equal to 0 for all x belonging to I. تو یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی لینئر ڈیپینڈنس کی. تو لینئر ڈیپینڈنس میں ہم نے کیا کہا, ہمارے پاس سیٹ آف فنکشنز ہیں آپ کے پاس, ہم 2-3 لے لیتے ہیں. پہلے ایک فنکشن f1 ہے, دوسرا f2 ہے, تیسرا f3 ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, c1, c2, c3 ایسے معلوم کرنے ہیں جن میں سے سب کو 0 نہیں لینا ہے. اگر c1 کو بھی آپ 0 لے لیں, c2 کو بھی 0 لے لیں, c3 کو بھی 0 لے لیں, تو آپ کے پاس لینئر کمبینیشن c1 f1x c2 پلس c2 f2x پلس c3 f3x تو 0 بن جائے گا. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا معلوم کر لیں, کیا c1 شاید 0 نہ لیں, c2 کو 0 نہ لیں یا c3 کو 0 نہ لیں, اور آپ کے پاس آ جائے c1 f1x پلس c2 f2x پلس c3 f3x 0 کے برابر, تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے فنکشنز f1 f2 f3 لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اگر یہ کنڈیشنز نہ ہو ہمارے پاس تو ہم یہ کیا کہیں گے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ہماری نیکسٹ ڈیفینیشن ہے. جی نئی ڈیفینیشن کیا ہے, لینئرلی انڈیپینڈنٹ فنکشنز یا لینئر انڈیپینڈنس. اس کو بھی ڈیفینیشن کو اسی طریقے سے پڑھیں گے, لیکن جیسے آبویس ہے کہ c1 c2 c3 c4 اپ ٹو cn سارے 0 ہی ہوں گے جب بھی وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں. سیٹ آف فنکشنز f1x f2x up to fnx is said to be linearly independent on an interval I if c1 f1x plus c2 f2x and so on cn fnx is equal to 0 only when c1 is equal to 0, c2 is equal to 0 and cn is equal to 0. یہ کنڈیشن ہے. وہاں پر ہم نے کیا کیا تھا کہ c1 c2 cn میں سے کوئی ایک جو ہے وہ نان زیرو ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ سارے کے سارے 0 ہوں گے تو وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ کہلائے گا. یہ 2 فنکشنز کا کیس ہے, میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, آپ اس کو ٹرائی کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. یہ جو میں نے آپ کو بھی ڈیفینیشن بتائی ہے, یہ میں نے لینئر انڈیپینڈنس کی یا لینئر ڈیپینڈنس کی, یہ میں نے n فنکشنز کی ایگزامپلس لی تھی. آپ ایسا کر لیں, آسانی کے ساتھ 2 فنکشن لے لیں f1 اور f2, اور اس کو دیکھیں کہ کیا یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں یا نہیں صحیح ہو سکتی ہیں. کوئی فنکشن لے لیں, سائن ایکس کا لے لیں, کاس ایکس کا لے لیں, ایکس کا لے لیں, ای ٹو دی پاور ایکس کا لے لیں, اور ان کے کمبینیشن لے لیں اور دیکھیں کہ کیا کنڈیشن سے سیٹسفائی کرتے یا نہیں کرتے. یا کوئی سے 2 فنکشن اور دیکھ لیں, مثال لے لیں. اگر آپ کی ذہن میں نہیں آ رہی ہیں تو ہم دیتے ہیں, ہم آپ کو ایگزامپلس کچھ کراتے ہیں, اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ یہ جو فنکشن دیے ہوئے ہیں یہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہے. کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے ایگزامپلس ان لینئر ان ڈیپینڈنس, یعنی ڈیپینڈنس بھی ہو سکتی ہے اور انڈیپینڈنس بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جناب دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپل, اس میں سالو کرتے ہیں, فنکشنز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, کیا یہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہیں. پہلی ایگزامپل ہے ہمارے پاس f1x از اکول ٹو سائن 2x اور f2x از اکول ٹو سائن x cos x. اس کے اندر اگر آپ c1 کی ویلیو ہاف لے لیں اور c2 کی ویلیو -1 لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ f1 اور f2 دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہیں. سیکنڈ ایگزامپل اگر آپ لیں, اس کے اندر f1 کی ویلیو cos square x رکھ لیں, f2 کی ویلیو sin square x رکھ لیں, f3 کی ویلیو secant square x رکھ لیں, اور f4 کی ویلیو tan square x. تو یہ 4 فنکشنز آپ کے پاس اگر ہوں اور آپ اگر اپنی چوائس اس طرح سے ایکسرسائز کریں کہ c1 اور c2 آپ کے پاس 1 آ جائے اور c3 آپ کے پاس -1 آ جائے اور c4 1 ہو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 فنکشن جو ہمارے پاس دیے ہوئے تھے دے آر لینئرلی ڈیپینڈنٹ. ذرا غور کر لیجیے گا کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر, یعنی کہ آپ
ایک کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف آل تھری. مثال کے طور سے کہ اگر میں لوں سیکنڈ اسکوائر ایکس کو تو آپ لکھ سکتے ہیں سیکنڈ اسکوائر ایکس کو کیسے؟ کاس اسکوائر ایکس پلس سائن اسکوائر ایکس پلس ٹین اسکوائر ایکس. ٹھیک ہے. دیٹ مینس سیکنڈ اسکوائر ایکس کین بی ایکسپریس ایز اے لینئر کمبینیشن آف دی ادر تھری فنکشن. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کوئکلی کہ ایف ون ایکس اگر ہمارے پاس سپوز دیا ہوا ہے 1 پلس ایکس، دوسرا ایف ٹو ایکس از اکول ٹو ایکس، ایف تھری ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوائر. تو اس کے اندر اگر چوائس ایسی کریں، کوئی بھی چوائس کریں گے تو آپ دیکھیے گا جواب آئے گا کہ C1 از اکول ٹو C2 از اکول ٹو C3 اینڈ دے آر آل اکول ٹو 0. یعنی کہ ہم یہاں پر کوئی ایسا لینئر کمبینیشن بنا نہیں سکے ہیں. Hence the three functions f1, f2 and f3 are linearly independent. تو یہ ہم نے مختلف ایگزامپلس کی، 3 ایگزامپلس کے تحت ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فنکشنز ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ انڈیپینڈنس کی کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ C1, C2, C3 جتنے بھی ہیں سارے کے سارے 0 ہونے چاہیے. اگر 0 نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ فنکشن جو ہے لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو ہم نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کی ڈیپینڈنس اور انڈیپینڈنس کی، یہ ڈفرینشیل ایکویشن میں کافی اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن اس کو فارملائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں، اور وہ کچھ کنڈیشنز، کچھ پیرامیٹرز ویری ویل ڈیفائن ہیں. ان میں سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے رونسکین. یہ قسم کا ڈٹرمنٹ ہوتا ہے، اور یہ ڈٹرمنٹ ہم پہلے ڈیفائن کریں گے، اور اس ڈٹرمنٹ کے بعد ہم بتائیں گے کہ یہ کیا کنڈیشنز آپ کے پاس ہوں، یہ ڈٹرمنٹ کس طرح سے بیہیو کرے گا. تو آپ کے پاس جو فنکشن دیے ہوئے ہوں گے ڈیپینڈنٹ ہوں گے یا انڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ جو رونسکین ہے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. یہ جناب دیکھیں ڈٹرمنٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے بیہیو کرتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ رونسکین ہے کیا؟ جیسے میں نے بتایا یہ ایک ڈٹرمنٹ ہے، اور ڈٹرمنٹ کس طرح کا ہے؟ کافی لمبا چوڑا ہے. اس کو ہم سلائڈ پہ دیکھ لیں تو آسان ہوگا. اس ڈٹرمنٹ کا پہلا ایلیمنٹ ہے F1. لیٹ می جسٹ ریڈ آؤٹ فار یو. F1, F2 اینڈ سو آن Fn. سیکنڈ رو جو ہوگی آپ کے پاس F1 ڈیش، F2 ڈیش اینڈ سو آن سو فورتھ Fn ڈیش. اور لاسٹ رو جو ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی F1n-1. دیٹ مینس اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے F1 کو n-1 ٹائمس. سملرلی F2n-1 اینڈ سو آن سو فورتھ اپ ٹو Fn(n-1). اس کو ہم کہتے ہیں رونسکین آف دا فنکشنز F1, F2 سو آن اپ ٹو Fnx. اور اس کو ہم کیپٹل W سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب رونسکین کی آپ کے پاس ڈیفینیشن آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے جو ہم ابھی اسٹڈی کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ اگر یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن W کی دی ہوئی ہے، رونسکین کی دی ہوئی ہے، تو ہم اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے جس سے ہم لینئر انڈیپینڈنس یا ڈیپینڈنسی چیک کر سکتے ہیں. وہ کنڈیشن بڑی اہم ہے اور آگے کافی امپورٹنٹ رول ادا کریں گی. تو جناب رونسکین ہم نے پڑھ لیا، رونسکین کو ڈیفائن کر لیا. اب رونسکین کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ لینئر ڈیپینڈنسی کی یا انڈیپینڈنسی کی. دس از دا کرائٹیرین فار لینئر انڈیپینڈنسی اور ڈیپینڈنسی. کیا کنڈیشنز ہیں؟ لیٹس ٹرائی ٹو سی دیٹ ون. اور ان کنڈیشنز کو یاد رکھنا ہے، یہ بار بار اپلائی ہوں گی. دس تھیورم سیز کہ اگر آپ کے پاس فنکشن دیے ہوئے ہوں F1, F2 so on Fn and they all possess at least n-1 derivatives on an interval I, اور اگر یہ رونسکین is not equal to 0 for at least one point in I, then function F1, F2 so on up to Fn are linearly independent on the interval I. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے اگر اس رونسکین کی ویلیو 0 آ گئی تو وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے، اور اگر 0 نہیں آئی کم سے کم ایک پوائنٹ پر، تو ہم کہیں گے کہ دے ول بی لینئرلی
انڈیپینڈنٹ. اس کو ہم دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فنکشن جو دیے ہوئے ہیں f1 f2 up to fn, they possess at least n minus 1 derivatives on an interval and are linearly dependent on I, then Wronskian of f1x f2x fnx is equal to 0. لیکن ایک چیز خیال رکھیے گا کہ اس کا جو کنورس ہے وہ ٹرو نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس Wronskian 0 بھی آ جائے تو اٹ ول ناٹ گارنٹی کہ یہ فنکشن جو ہے لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے. یعنی کہ ریورس از ناٹ ٹرو بٹ ڈائریکٹ تھیورم از ٹرو. یہ ہم نے Wronskian کو ڈیفائن کیا اور اس کے بعد ہم نے کچھ کنڈیشنز دیکھی ڈیپینڈنسی کی اور انڈیپینڈنسی کی. ہم نے کچھ کرائٹیریا ڈیفائن کیا. وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ یہ Wronskian ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ یہ 0 آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کے لیے کچھ ایگزامپلس رکھی ہیں. وہ ایگزامپلس یہ ہیں, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا, چیک کر لیجیے گا اور ٹرائی کیجیے گا کہ یہ ایگزامپلس کس طریقے سے ہیں, کس طریقے سے بیہیو کرتی ہیں. کیا یہ جو فنکشن ان ایگزامپلس میں دیے ہوئے ہیں وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے. اگر کوئی پرابلم آئے تو آپ بکس کنسلٹ کر سکتے ہیں یا مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیٹرمنٹ کو سالو کر لیں گے. ڈیٹرمنٹ بہت سارے سالو کیے ہوئے ہیں اور اگر نہیں سالو کیے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ ریوائز کرنے کی بات ہے, فوراً سالو ہو جائیں گے. آج ہم نے کیا کچھ پڑھا؟ ہم نے ہائر آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن پڑھی. اس کے اندر کچھ ڈیفینیشنز ہم نے فارملائز کی کہ کون سی ڈیفرینشیل ایکویشن کو ہم ہائر آرڈر کی کہتے ہیں, کس کو ہم انیشیل ویلیو پرابلم کہتے ہیں, کس کو ہم باؤنڈری ویلیو پرابلم کہتے ہیں, کب فنکشنز ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, کب فنکشنز انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, Wronskian کیا ہوتا ہے اور کیا کنڈیشن ہوتی ہے ڈیپینڈنسی کی, یا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے ڈیپینڈنسی کا یا انڈیپینڈنسی کا. یہ ہم نے آج ساری چیز کور کرنے کی کوشش کی ہے. آج کچھ ایگزامپلس بھی کی تھیں. ایگزامپلس بڑی سمپل سی تھیں, ٹریویل سی تھیں. اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فارملائز کر دیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تو یہی چیزیں آج ہمارے ٹاپک میں تھا, ہماری ڈسکشن میں تھا, جو کہ ہم نے کور کر لیا ہے. آج ہم نے جو فاؤنڈیشنز بنانی تھیں ہائر آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشنز کی وہ بنائی ہیں. اس میں کچھ ہم نے ڈیفینیشن فارملائز کی ہیں اور آپ سے میری یہ ایڈوائز ہے, آپ کو یہ میری نصیحت ہے کہ ان ڈیفینیشنز کو ازبر کر لیں کیونکہ یہ بار بار استعمال ہوں گی, بار بار اس کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ ڈیفینیشنز آپ کو کلیئر ہیں, اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں, تو آگے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگلے لیکچرز میں ہم ڈیفرینشیل ایکویشنز کو سالو کرنے کے مختلف طریقے پڑھیں گے. اب کئی لیکچرز جو آگے آئیں گے ان میں یہی ہائر آرڈر کی ڈیفرینشیل ایکویشن چلتی رہیں گی. تو اس لیے تیار رہیے گا, کاپی پینسل بلکہ کافی سارا دھتا یا کاغذ کا جو رم ہوتا ہے وہ تیار رکھیے گا کیونکہ سالو کرنے بہت ساری کوشچنس کو ہم نے سالو کرنا ہوگا. اس تیاری کے ساتھ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات کروں گا اور اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اس عزم کے ساتھ کہ ہم نے کافی زیادہ کام کرنا ہے, ہم نے اپنی مڈ نائٹ کینڈل کو برن کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.